پاکستان میں جو مرد ای وی بائک چلا رہے ہیں ذرا غور سے سن لیں کہ یہ بائکس ہمارے ملک میں خواتین بھی تیار کر رہی ہیں. اور کیا ای وی بائک کا ٹائر بدلنا واقعی مشکل ہے؟ یہ باتیں اور بہت کچھ جانیں گے ای وی ٹیکنالوجیز کی سی ای او ہما یحییٰ خٹک صاحبہ سے. السلام علیکم ہما. السلام علیکم جی. اچھا ہما، یہ بتائیے کہ اتنی میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری ہے یہ ای وی بائک کی، اور آپ ایک سی ای او ہیں الیکٹرک بائک کمپنی کی، تو کیسے آئیں اس طرف؟ آئی تھنک ایک تو پہلے ضد یہی تھی کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اتنی جگہ پہ پہنچی ہوئی ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری میں ایک خاتون سی ای او نہیں ہے. بٹ ریئلی آئی تھنک دا فیکٹ واز کہ دیر از اے لاٹ آف اویئرنیس ناؤ کہ کیا رسپانسبل کریئر آپشنز ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ باقی کریئر آپشنز رسپانسبل نہیں ہیں، بٹ می ایز اے پرسن آئی ریئلی ڈو بلیو کہ دیکھیں پیسے تو ہر بندہ کما لیتا ہے، کام ہم ساری عمر کر لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں پھر ہم 6 فیٹ انڈر ہو جاتے ہیں، بٹ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے، آپ کی لیگیسی کیا تھی. آئی ایم اے ٹرو بلیور کہ یہ جو انڈسٹری ہے دس کین ایکچولی میک اے ڈفرینس ان پیپلز لائفس، ان لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں. اینڈ دیٹ واز ون آف مائی بگیسٹ موٹیویشنز ٹو موو ہیئر. جیسے پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں ایک لیڈر کے، بڑا ایگریسو ہو اور رسک ٹیکر ہو، تو کچھ اپنی ایجوکیشن، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے آپ میں یہ اسٹانس آیا؟ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں یہ کہنے کی کہ بہت اگریسو نہیں ہوں، بٹ وہ آنیسٹلی بالکل صحیح نہیں ہوگا. آئی تھنک میرا جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے آپ کی اپ برنگنگ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. سو مائی فادر واز اے فائٹر پائلٹ ان دی ایئر فورس، اینڈ مائی مدر از ماشاء اللہ ویری اسٹرانگ وومن. سو اسٹرانگ ان دا سینس کہ جب والد صاحب نے ایئر فورس چھوڑی تو ان کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا، تو وہ جاتے تھے، وہ اپنے شوق کے لیے گاڑی خریدتے تھے اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد اس کو بیچتے تھے تاکہ نئی لیں. تو وہ میری والدہ جو ہیں، اینڈ آئی تھنک اگین مجھے جہاں پش یا جہاں کانفیڈنس اپنے والد صاحب سے ملا، مجھے اپنی والدہ کی طرف سے یہ چیز ضرور ملی کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. تو وہ جب میرے والد صاحب جاتے تھے بیچنے کے لیے تو یہ ساتھ میں جایا کرتی تھیں. اینڈ دین یو نو ہاؤ بائرز آر، سو کبھی کوئی ڈیلر ہوگا، کچھ ہوگا کہ ایکسیڈنٹڈ ہے نہیں ہے. تو جب یہ خریدنے جاتی تھیں تو انہوں نے اتنا اسکل ڈیولپ کر لیا تھا کہ اگر آپ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے اور ان کو کہتے ہیں کہ اچھا اب ہاتھ لگانا شروع کریں کہ مڈ گارڈ کے اوپر لگائیں اور جہاں پہ جوائنٹس ہیں آپ کو آنکھیں بند کر کے بتا دیں کہ یہاں پہ گاڑی جو ہے یہاں پہ اتنی ایکسیڈنٹڈ تھی، یہاں پہ یہ پرابلم تھا، یہاں پہ یہ پرابلم تھا. اینڈ شی ڈیڈ اٹ اوور دا ایئرز ود اے لاٹ آف پرسیویرنس، ود اے لاٹ آف گریٹ، ود اے لاٹ آف کنوکشن کہ میں کیوں نہیں کر سکتی، وائی کین اٹ اونلی بی خٹک ہو کین ڈو اٹ. سو آئی تھنک کمبینیشن آف دیز ٹو میڈ می ہو آئی ایم. آئی ایم اے پٹھان، تو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ایک رول خواتین کا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں آپ نے جو ہے وہ دیز آر دا تھنگز دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. سو بائی نیچر میں تھوڑی سی ہوں اس طرح کی کہ نہیں، جہاں پہ چیلنج ہے وہاں پہ جانا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. البتہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ اگر میرا ایسا باپ نہ ہوتا، ایسا بھائی نہ ہوتا، اینڈ ٹوڈے اگر ایسا آج میرا شوہر نہ ہوتا. کیونکہ دیز آر دا 2-3 پیپل ہو ہیو آلویز انکریجڈ می. دیر ہیو بن مومنٹس ان مائی لائف اینڈ آئی ہیو تھاٹ کہ اچھا نو یو نو وٹ دس از اے لٹل ہارڈ، یہ شاید تھوڑا مشکل ہے. میں نے ہمیشہ ان کو پیچھے اپنے کھڑے پایا یہ کہنے کے لیے کہ کیوں مشکل ہے. وی کین وٹنس اے فائٹر پائلٹ ان یور پرسنالٹی، اور دنیا جانتی کہ دے آر سیکنڈ ٹو نن. اچھا اب تھوڑا سا سفر بتائیں گی، الفا کی سی او تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا، یہ کیسے شروع ہوا؟ انٹرسٹنگ سفر تھا بیکاز سو میرا جو موسٹ آف مائی ایکسپیرئنس ہیز بن ٹیلی کام، اینڈ آئی ہیو لیوڈ ابراڈ. میں باہر بہت رہی ہوں، میں نے دبئی میں کافی کام کیا ہے. سو آئی ہیڈ مووڈ ٹو پاکستان، بٹ دا ریزن آئی چوز ٹو be part of the organization is, again, I would say, mashallah, WaveTech is doing really well. I mean, they have offices in the US, Mexico mein hai, Europe mein hai, UAE mein hai. More than 70-75% of the revenue جو ہے وہ ایکسپورٹ سے آتا ہے. انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کمپنی ہے. they were doing very well. تو انہوں نے مجھے اس وقت ایک بات کی، پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گی. This one line, because this is what I relate to. This one line, and I said, okay. So that's how I moved towards it. اس وقت ایک emerging market تھی. It was very risky as well. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ابھی تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، چرچا نہیں ہے ای وی بائکس کا. کچھ لوگ شوقیہ اس کو آ کے جو ہے وہ ڈالا کنٹینرز میں اسمبل کر کے بیچے. تو مینوفیکچرنگ کے اندر جا رہی ہو. سو لائک آئی مین یو ریئلی وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تو اس میں وہی دونوں چیزیں تھیں. ایک تو چیلنج تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ہم نہیں کر سکتے، اینڈ دوسرا the thought behind it was we want to be able to do something that actually makes an impact on people's lives. آپ نے خود ای وی بائک چلائی ہے؟ میں نے ای وی بائک چلانے سے پہلے ہاں نہیں کی تھی ان کو.
میں کہ نہیں میں اس کو خود پہلے چلا کے دیکھوں گی. اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو میک اے ڈفرینس ان پیپلز لائف، اور اتنے بڑی بڑی چیزیں جب آپ بولتے ہیں وہ یو گاٹ ٹو ایکسپیرینس دا پروڈکٹ یور سیلف. سو میرے بورڈ کو اس وقت بھی یہ ایک ریکویسٹ تھی. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو سی دا کائنڈ آف پیپل ہو آر ورکنگ، آئی وانٹ ٹو سی کہ پروڈکٹ کیا ہے، کیا آپ آئی وانٹ ٹو ویلیڈیٹ کہ ایکچولی یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. سو بالکل چلاتی ہوں. اینڈ کیسا ایکسپیرینس ہے مطلب؟ مجھے یاد ہے آج بھی جب پہلی مرتبہ میں نے امریکہ میں ٹیسلا چلائی تھی، وہ میں ایک پیٹرول گاڑی سے میں نے ایک الیکٹرک کار چلائی تھی، تو اس وقت جو مجھے فیل آئی تھی کمپلیٹ اٹر سائلنس، نو وائبریشن، اینڈ ایک بہت ہی ایک اسموتھ، جیسے آپ جو ہے نا وہ ایک کاٹن کے اوپر چلا رہے ہیں. اٹس اے ریئلی ریئلی گڈ فیل. تو وہ مجھے یاد تھا. اینڈ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن جب میں نے اپنی چلائی تھی یہ الفا EV125، دا مومنٹ آئی سیٹ آن اٹ اینڈ آئی اسٹارٹڈ اٹ، اور میں نے اس کو ہلکا سا تھوڑا سا تھروٹل دیا اور اس کو چلایا. دیٹس وہ آپ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک چیز سے آپ کو کچھ یاد آتا ہے. دیٹ واز واٹ مجھے اس کی چیز یاد آئی تھی. یہ تو آپ نے تمام ٹیکنیکل سائڈ بتائی کہ بائک پہ بیٹھ کے کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے کہ کیا لگا، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ 100%. اچھا آپ جو کنونشنل بائک ہوتی ہے اوبیسلی اس کے اندر گیئرز ہوتے ہیں، کلچ ہوتا ہے، اینڈ EV بائک بہت سمپل ہے. آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا، آپ بس ایک جگہ سے ایکسلریٹ کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے آپ اس کو بریک کر رہے ہیں. سو خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. کس حد تک جو آپ بائکس اسمبل کرتی ہیں، بناتی ہیں آپ کی کمپنی، اس میں لوکل پارٹس لگتے ہیں، اور کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ اگر امپورٹ کرتے ہیں بھی، کتنا پرسنٹیج امپورٹ کا حصہ ہے؟ ہم وی آر مینوفیکچررز. اسینشلی وٹ وی ڈو از کہ ہم اپنی بائک خود بناتے ہیں. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ to say also that the bike is made in Pakistan, it is for the people of Pakistan, and made by the people of Pakistan. Initially we started with about 65-70% uske jo parts the wo localized the. Ab hum battery bhi khud hi bana rahe hain. جب سے ہم بیٹری اپنی خود بنا رہے ہیں تو EV125 کے تقریباً 80% پارٹس جو ہیں وہ لوکل مارکیٹ سے ہم پاکستان سے خریدتے ہیں. اینڈ دین اس کے اندر کچھ پارٹس ہیں جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، وہ ہم منگواتے ہیں، جس میں موٹر ہو گیا، جس کے اندر اس کا کنٹرولر ہو گیا. مسٹ ہیو سرٹیفائڈ لیبارٹریز یا کوئی ایسی سرٹیفکیشنز ہونا بہت ضروری ہیں کہ جو کہ ویریفائی کر سکے کہ اچھا آج ایٹم پاور اگر ویوٹیک ایز اے گروپ اگر یہ بنا رہا ہے، اس کو بیٹریز بنا رہا ہے، تو وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوالٹی اس کی کیسی ہے، اس کے اندر BMS کیسے ڈلا ہوا ہے. تو یہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک دیٹ وی ڈو لیک رائٹ ناؤ اینڈ شوڈ بی دیر، تاکہ کوالٹی پروڈکٹ آئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. اچھا آپ خود خاتون ہیں، آپ کی فیکٹری میں خواتین ورکرز بھی کام کر رہی ہیں یا نہیں ہے، کم ہے؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ سلائی اور کڑھائی اور جو ہے وہ صرف ایک ٹیچر بن سکتی ہے اور وہ صرف ان شعبوں میں آ سکتی ہے؟ خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں. جب میں نے جوائن ان لوگوں کیا فار دس پوزیشن، تو اس وقت ہمارا جو مینوفیکچرنگ جو اسمبلی لائن ہے اس پہ صرف آدمی تھے. تو میری شرط تھی کہ نہیں، ہم خواتین کو لے کر آئیں گے. اس وقت ہمارے پاس وی ہیو ویمن ٹیکنیشینز ہو آر ورکنگ ان اے ویری پروٹیکٹیڈ سارٹ آف میرا کام ہے میں ان کو پروٹیکشن دوں. میرا کام ہے کہ جن آدمیوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو عزت دیں اور ان کے ساتھ طریقے سے کام کریں. بٹ آپ ان کو لے کر آئیں. وی براٹ سم ویمن جو کہ اسمبلی لائن پہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہی نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہی تھروٹل لگا رہی ہوتی ہیں، اسی موٹر کو انسٹال کر رہی ہوتی ہیں. اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار می. میرا اپنا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان اباؤٹ اے ایئر اینڈ ہیف 2 years میری پوری جو ٹیکنیشینس کی اسٹرینتھ ہوگی وہ میں تو طے کیا ہوا ہے کہ 50-50 ہوگی. 50% آدمی ہوں گے، 50% عورتیں ہوں گی. اچھا ابھی وہ پرسنٹیج کتنا ہے اندازاً؟ سو وی اباؤٹ 7 to 8% جو ابھی خواتین کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اب چونکہ ہم ان کو ایک بیسک ٹریننگ تو دیتے ہیں، ہمیں ان کو الیکٹریکل کی بھی دینی ہوتی ہے، ہمیں ان کو میکینیکل کی بھی دینی ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو استریاں خراب ہو جاتی ہیں، میں تو محلے کی استری جا کے اب ٹھیک کرتی ہوں. اور کچھ ڈیمانڈ آپ مجھے کچھ اسٹیٹ شیئر کریں گی کہ ایز کمپیئر ٹو 2021 کیا ڈیمانڈ تھی EV کی، یا 2022 اور اب کیا ہے اینول؟ سو جو 2022 کا نمبر ہے نا، تھوڑے بہت اس وقت آئے تھے EV بائک کی جو کمپنیز تھیں، وہ تقریباً 2000 سے آپ سمجھیں 2500 پورے سال کی تھیں. میں پورا اور یہ گریجولی انکریز ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے نا تھوڑا بہت چینج ہوتا تھا. 2025 کا نمبر جو کلوزنگ کا جو میرے سامنے ابھی آ رہا ہے نا، اٹ از گوئنگ ٹو بی موسٹ پرابیبلی گریٹر دین 150,000، تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ
کی بکیں گی. این ای وی جو پالیسی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کی ہے 2030 تک انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم 30% جو آپ کی 2 ویلر موٹر بائکس ہوں گی نا وہ ای وی بائکس ہوں گی روڈ کے اوپر. سو دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ. ایک دم سے ایسکلیٹ زیادہ کی ہے فرام 24 to 25 اینڈ آئی ڈو سپوز کہ وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں تھی, ان کو یہ ڈفرینس نہیں پتہ تھا کہ اچھا اگر میں یہ ایک تھیوریٹیکل بات تھی کہ آپ نے بورڈ پہ لکھ دیا کہ میتھ کی کہتی ہے کہ آپ نے اتنا پیٹرول ڈالا اور آپ نے اتنی بجلی خرچ کی تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. جب ایکچولی لوگوں کو فائنینشیل وہ فائدہ ہونا شروع ہوا تو دیٹس وین پیپل ریئلائزڈ ایز این انڈسٹری. اچھا, یہ جو فائدے کی آپ نے بات کی, کوئی ایسی اسٹڈی مجھے بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ای وی بائک لے تو لی ہے, جب 2 3 یا 4 سال بیٹری ریپلیس کریں گے تو سب برابر ہو جائے گا فیول کے برابر. کوئی مجھے اسٹڈی بتائیں گی کہ جو بائک فیول پہ چل رہی ہے اور جو ای وی پہ چل رہی ہے اور وہ بیٹری ریپلیسمنٹ یا اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے تو واقعی وہ کاسٹ افیکٹو ہے, اور کتنی کاسٹ افیکٹو ہے؟ تو 1 کلومیٹر آپ کو پیٹرول بائک آج کی جو بھی پیٹرول کی قیمت, اور میں آپ کو یہ تھوڑا کم کر کے بتا رہی ہوں, اس سے زیادہ ہی ہے. سو 1 کلومیٹر آپ کو 7 سے 8 روپے میں دیتی ہے. ایک الیکٹرک بائک جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے 1 سے 1.5 روپے کے اندر. اچھا, اب یہ جو میں نے آپ کو صرف فیول کا ڈفرینس بتایا, ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ چونکہ کمپوننٹس اس کے اندر ایسا ہے ہی نہیں ای وی بائک کے اندر کہ آپ کو اس کی بہت زیادہ مینٹیننس کرنی ہے, اس کے بش چینج کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں تو آپ نے کرنی نہیں. تو آپ کی جو ایک مینٹیننس کی کاسٹ ہوتی ہے نا 2-2.5 ہزار روپے سے لے کے 3 ساڑھے 3 4 ہزار روپے تک بھی ہوتی ہے مہینے کی, تو ساری اس کے اندر سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے, رائٹ. سو آن این ایوریج اگر آپ روز بھی اپنی بائک لے کر جا رہے ہیں, آن این ایوریج یو سیونگ اباؤٹ 15 to 20 to 25,000 روپیز اے منتھ. تو وہ جو بیٹری جو لیتھیم بیٹری ہوتی ہے نا اس کی لائف تقریباً 5 سے 6 سے 7 سال ایٹ لیسٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر بھی وہ بیٹری ڈیڈ نہیں ہوتی ہے. وہ صرف ایسا ہوتا ہے آپ کا فون ہے, آپ نے اس کو 2-3 سال 4 سال چلایا تو وہ ڈیڈ تو نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ 80% سے زیادہ چارج نہیں کرتا. تو اس کی لائف تو تقریباً 12-15 سال ہوتی ہے. بڑا کہا جاتا ہے کہ ای وی بائک کا ٹائر بدلنا بڑا مشکل ہے, اور کیا کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں یا بارش میں آپ کو پتہ ہے زیر آب ہوتی ہے سڑکیں, تو کیا وہ ای بائک نہیں چل پائے گی؟ یہ بتائیے. کیا the honest answer is really depends کہ آپ کس سے لے رہے ہیں بائک, کس طریقے کی بنی ہوئی ہے. دیکھیں ایک تھوڑا سا میں اگر پانی والی بات کروں تو ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے لوگوں میں, دیر از نو سچ تھنگ ایز واٹر پروفنگ. واٹر پروف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, واٹر ریزسٹنٹ ہوتی ہے. آپ دنیا کا سب سے اچھا فون بھی لے لیں نا جس کے اندر لکھا ہوا کہ جی واٹر, وہ بھی واٹر پروف نہیں کہتے ہیں, وہ واٹر ریزسٹنٹ کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ آپ اس کو پانی کی بالٹی میں دیکھیں ڈالیں, اس کے بعد پھر میں بھی پوچھوں گی اور آپ سے بھی پوچھوں گی کہ فون چلا کہ نہیں چلا. سو واٹر ریزسٹنٹ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, اس کی گریڈنگ سسٹمز ہوتے ہیں IP66 IP67 اسینشلی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کتنی دیر تک بیٹری جو ہے وہ پانی کو سسٹین کر سکتی ہے. ٹو یور کویشچن کہ یہ پانی میں چل سکتی ہیں, بارش میں چل سکتی ہیں, 100% چلتی ہیں. سو یس بالکل چلتی ہے, بارش ہو رہی ہے اس کے اندر چلتی ہے. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے پانی ہے اور میرا جو ہے وہ موٹر اور بیٹری کور ہو جائے گی, تو آپ نہیں اس کو اتنی دیر اس کے اندر چلا سکتے کہ وہ سبمرجڈ رہے اتنی دیر کے لیے. گلی نکڑ پہ جو پنکچر والا ہوتا ہے وہ ای بائک کا ٹائر آسانی سے تبدیل کر دے گا یا چارجز اس کے زیادہ ہوں گے؟ دیکھیں چارجز وہ کتنے لیتا ہے بڑا اچھا سوال ہے یہ ہر بندے کے اپنے, میں کہوں گی دین ایمان کے اوپر ہے. لیکن تھوڑا سا اٹ از ڈفرینٹ. دا ریزن اٹ از ڈفرینٹ از کہ اکثر جو ای وی بائکس آئی ہوئی ہیں نا موٹرز دو ڈفرینٹ جگہوں پہ لگتی ہیں, ایک بیچ میں لگتی ہے اور ایک ریئر ٹائر کے اندر لگتی ہے. سو جو پیچھے والا ٹائر ہے اس کے اندر موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ایک کنسیپشن ہے یا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کو مشکل ہے کرنا, بٹ اٹ از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اب یہ 5-10 منٹ کے اندر یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. آئی ووڈ ہیو ٹو سے کہ یہ 5-10 منٹ کا کام نہیں ہے, لیکن یہ کوئی 5-10 گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے. اچھا another 10-15 minutes that it will take, but really it's on the skill. ای وی بائک کی اگر کوئی قیمت ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ تو اس میں ٹیکس کمپوننٹ کتنا ہے ایز اے پرسنٹیج؟ جنرلی آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر GST ہوگا لیٹ سے 18%. ای وی بائک کے اوپر صرف 1% ہے. سو آپ نے جتنے کی بھی بائک خریدی ہے پلس 1% ٹیکس کے اوپر آپ کو مل جائے گی. جو اس کا امپورٹ ٹیکس اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ چونکہ لوکلائزیشن کے اوپر کافی گورنمنٹ کا بھی انحصار ہے اینڈ دے وانٹ کہ لوکل انڈسٹری فلرش کرے, تو اس میں جو کمپوننٹس آپ کو پاکستان میں نہیں ملتے
اور آپ کو امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم خود امپورٹ کرتے ہیں 0 اور 1% سے زیادہ ہم نہیں دیتے ہیں. لیکن جو کمپوننٹس لیٹس سے پاکستان میں ملتے ہیں اس کے اوپر ہم فرام اینی ویئر فرام 18 to 30 to 35 to 40% ٹیکس جو ہے آپ کو دینا پڑتا ہے اگر آپ اس کو امپورٹ کریں گے. دس از ون مور تھنگ ویئر دا گورنمنٹ کین ہیلپ ایز ویل کہ جو ای وی پالیسی جو بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا دوبارہ دیکھا جائے. اس کے اندر کچھ اپڈیٹ کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ جی یہ پارٹس نہیں ملتے پاکستان میں تو اس پہ ٹیکس پہ کمی کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ پارٹس ایسے تھوڑے سے ہیں اس کے اندر جو ہمیں پاکستان میں نہیں ملتے, ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, لیکن اس کا ٹیکس میں تقریباً 35-40% دے رہی ہوں. سو اچھا, سندھ اور پنجاب میں ای وی بائک سب سے زیادہ کہاں بک رہی ہیں؟ پنجاب پریڈومیننٹلی. آفٹر سے سروس میں کمپنی کیا وہی سپورٹ دیتی ہے یا وہی کاسٹ افیکٹونیس رہتی ہے؟ یہ کچھ شکایت آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بائک بیچ تو دی, اب اس میں پرابلمز آ رہی ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہے. کچھ بتائیں گے اس میں؟ دی موسٹ امپورٹنٹ کویشچن دیٹ یو آسکڈ, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جی بیٹری کی لائف کیا ہے ایٹسیٹرا. دی موسٹ امپورٹنٹ کویشچن دیٹ یو آسکڈ, کمپنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آئی کانٹ اسپیک فار ادر کمپنیز, بٹ سیلز سے زیادہ آفٹر سیلز امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. دا ہول ٹیکنالوجی از نیو, ابھی لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے, ابھی تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں اس کو کیا اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے نا. سو یس دیر آر مکسڈ ریویوز انڈسٹری کے کہ جی آفٹر سیل سپورٹ کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ خواتین کے لیے کوئی میسیج دیں, اور ہو سکے تو پہلے پشتوں میں دیں اور اس کے بعد وہی میسیج اردو میں دے سکتی ہیں آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے؟ بالکل میں دے سکتی ہوں. اچھا, میسیج جو پشتوں میں دوں گا تھوڑا ٹرکی بھی ہے, لیکن یہ میرے والد صاحب کا فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں نا, تو 23 مارچ انہوں نے لیڈ کیا تھا, تو ہر پائلٹ کا ایک کال سائن ہوتا ہے, تو ان کا کال سائن تھا ٹوپک زما قانون دے, یہ بندوق میرا قانون ہے. تو وہ 23 مارچ لیڈ کر رہے تھے اور وہ کال سائن ان کو ہوا. تو میں پشتو میں یہی بولوں گی جی ٹوپک زما قانون دے, لیکن ناٹ ان دا سینس ویئر آئی ایم سیئنگ دیٹ گن از یور قانون. میں خواتین کو کہوں گی یو آر اسٹرانگ یور سیلف, یو آر ایز اسٹرانگ ایز یو بلیو یور سیلف ٹو بی. بہت شکریہ آپ کے وقت, تھینک یو سو مچ.